الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بكل شيء علیم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت میں کلالہ کے بارے میں بات ہوئی، اور یہ بات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے اندر قانون وراثت کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ کلالہ یعنی وہ مرد جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی اولاد ہو۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو اس کی وراثت کا یہ حکم ہے، لیکن وہ حکم لوگوں پر واضح نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں اس حکم کی مزید وضاحت کی گئی۔ آیت نمبر 12 کے اندر ہم نے جو پڑھا اس کو علماء نے اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں مخصوص مانا ہے۔ اخیافی بہن بھائی ایسے ہوتے تھے کہ جن کی والدہ تو ایک ہوتی تھیں لیکن والد مختلف ہوتے تھے۔ گویا اگر ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی تو پہلے شوہر سے بھی بچے ہیں اور دوسرے شوہر سے بھی بچے ہیں، تو اب یہ دونوں اولادیں جو ہیں یہ اخیافی بہن بھائی کہلائیں گے۔ اگر ماں باپ دونوں ایک ہوں تو وہ عینی بہن بھائی، اور اگر باپ ایک ہوں اور ماں 2 ہوں تو وہ علاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ تو کلالہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ماں باپ ہیں اور اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے۔ ایسی صورت میں اس کی بہن ایسی ہی ہے جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے ترکے میں سے آدھا حصہ ملتا ہے، اور اگر وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، یعنی کلالہ اگر عورت تھی جس کے کوئی اولاد نہیں اور والدین نہیں تو بھائی اس کی پوری جائیداد کا وارث ہو جائے گا۔ پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی بھائی کو بہن سے 2 ملے گا۔ البتہ یہ بات اہم ہے کہ آیت نمبر 12 میں جو حکم دیا گیا تھا وہ اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں تھا، یعنی ایسے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ ہوں، اور یہ چیز عرب معاشرے کے اندر عام تھی۔ عینی یا علاتی بہن بھائیوں کا وہی عام قانون ہوگا جو بیٹے اور بیٹی کا ہے۔ جس نسبت سے بیٹے اور بیٹی میں وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان کی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح کیے دیتے ہیں تمہارے لیے مبادا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ آج الحمدللہ سورہ نساء ختم ہو گئی، اور قرآن حکیم کی ایک تقسیم جو ہے 7 احزاب یا منزلوں کی بھی ہے۔ اس اعتبار سے سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی، فالحمدللہ علی ذالک۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہم کو پورا مکمل قرآن اس گروپ پر ختم کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔